آج ہمارے کردار سے تو ہمارے اپنے بھی متنفر ہیں ہم سے، دوسروں کو تو ہم نے کیا متاثر کرنا۔ حضرات صحابہ کرام کو لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے تھے، جا کر کوئی جلسے نہیں کرتے تھے، کوئی جلوس نہیں نکالتے تھے کہ آؤ جناب دیکھ کے مسلمان ہو جاؤ، دو لفظوں میں بات کرتے تھے، ہم حضور کے غلام ہیں، ہماری طرح ہو جاؤ، ہماری طرح ہو جاؤ بس۔ اچھا آج ہم کہہ سکتے ہیں کسی کو؟ ہم جا کے امریکہ میں انگلینڈ میں کہیں جناب ہماری طرح ہو جاؤ، وہ جوتے تمہاری ایسی کی تیسی، نہ تمہارے پاس دین نہ دنیا ہے، کیا کریں ہم تمہاری طرح ہو کر؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ جس نبی کا کلمہ پڑا ہے تم تو اس کے بھی غلام سچے نہیں ہو، وہاں پر بھی دو نمبری ہے، اور دنیا تو تمہارے پاس ہے ہی کیا ہے؟ تو ہم نے تمہاری طرح ہو کے کیا کرنا ہے؟ یہ حضرات صحابہ کرام تھے، سر سے لے کر پاؤں تک کملی والے پیغمبر کی غلامی کی جھلک نظر آتی تھی۔ انسان تو انسان، جنگل کے درندے بھی پہچانتے تھے یہ کملی والے پیغمبر کے غلام ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، افریقہ کے جنگلات میں سفر کرتے ہوئے رات کا وقت ہو گیا اور اپنے قافلے کے امیر ہیں، آواز لگائی ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر، کیا آواز لگاتے ہیں؟ نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جنگل کے درندوں سنو، ہمیں یہاں رات قیام کرنا ہے، رات ٹھہرنا ہے، اور ہم کملی والے پیغمبر کے غلام ہیں، اگر ہمیں تم نے کوئی نقصان پہنچایا تو کل حوض کوثر پہ تمہاری شکایت ہوگی۔ اٹھاؤ کتابیں، شیرنی اپنے بچوں کو لے کے جا رہی ہے، چیتا اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہے، اور لکھا ہے کہ ایک شیر حضرت سفینہ کے قدموں سے چوم کر ایسے لگ رہا تھا جیسے زبان حال سے کہہ رہا ہے جس نبی کا تو غلام ہے میں بھی اسی کا غلام ہوں۔ ارے انہیں تو جنگل کے درندے پہچانتے تھے، آج تو بتانا پڑتا ہے یہ مسلمان ملک کے وزیر اعظم ہیں، نہ شکل سے ہیں نہ عقل سے ہیں، یہ تو ہماری صورتحال ہے، یہ ہمارے بڑوں کا حال ہے، غیر مسلموں کے بیچ میں کھڑے ہوں انہی جیسے لگتے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ یہ سر کے اوپر پگڑی، یہ چہرے کے اوپر داڑھی، یہ مولوی کا حلیہ نہیں، یہ حضور کی سنت ہے، یہ کملی والے پیغمبر کی سنت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضور جب بھی چلتے تھے آپ کے سر مبارک کے اوپر سفید پگڑی ہوتی تھی، اور فتح مکہ کے دن باب الفتح یہ جو دروازہ ہے اس رستے سے حضور مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور اس دن کملی والے پیغمبر کے سر مبارک کے اوپر سیاہ پگڑی تھی۔ یہ دو پگڑیاں سنت ہے۔ باقی بھائی ٹریڈ مارک ہے، جو مرضی بنا لیں جی، سبز ہے، سیاہ، وہ کیا ہے، زرد ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ نکال رکھا ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، اس بحث کی طرف نہیں جاتا۔ حدیث مبارکہ میں دو پگڑیاں حضور کی سنت ہے، ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے اوپر سفید پگڑی ہوتی تھی۔ جھگڑا تو یہ کیا کہ نماز ننگے سر ہوتی ہے، یعنی میں کہتا ہوں حضور کا سر تو کسی وقت بھی ننگا نہیں تھا، کوئی ایک حدیث دکھا دو کہ حضور کا سر ننگا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گلیوں میں بازاروں میں بھی چلتے تھے، حضور کے سر مبارک کے اوپر پگڑی ہوتی تھی۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے سر کے اوپر ٹوپی رکھنا، وہ ٹوپی رکھتے تھے چونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین، فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو اس لیے عام حالات میں سر میں آپ ٹوپی رکھ سکتے ہیں، اگر کسی آدمی کا یہ مسئلہ ہے زیادہ دیر پگڑی رکھے بھی سر میں درد ہونے لگتی ہے، بعض بندے ایسے ہیں اتنے نازک مزاج ہیں، تو اجازت ہے آپ ٹوپی سے سر کو ڈھانپ لیں تاکہ سیدنا علی مرتضیٰ کی سنت پہ عمل ہو جائے، کیونکہ حضور بیچ میں ٹوپی اور اوپر سے پگڑی، فرمایا یہی مشرکین سے ہمارا فرق ہے، مشرک جو ہے بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتا ہے، فرمایا میری سنت ہے پہلے ٹوپی رکھو اور اوپر اس کے پگڑی باندھو۔ تو حضور کی سنت سمجھ کے کبھی تو باندھ لیا کرو، کیوں جی لڑائی جھگڑے کی اس میں کون سی بات ہے؟ حضور کی سنت ہے، یہ مولوی کا حلیہ نہیں ہے۔ مولوی تو کوئی جناح کیب لے کے بیٹھا ہے، کوئی ٹوپی لے کے بیٹھا ہے، کوئی کچھ کر کے بیٹھا ہے، تو یہ سر پہ پگڑی کس کی سنت ہے؟ حضور کی سنت ہے۔ اور یہ داڑھی کس کی سنت ہے؟ بولو بولو کس کی سنت ہے؟ اور جن کی نہیں ہے میں ان سے یہی کہوں گا چلو نیت کر لیں، بھی نیت پر تو کوئی کچھ نہیں ہوگا نا، نیت تو کر لیں، ارادہ تو کر لیں کہ مرنے سے پہلے میں نے حضور کی سنت سجا کے جانا ہے، اور اس کا احترام دنیا میں بھی ہے اور قبر میں بھی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ داڑھی والے سے قبر میں بھی منکر نکیر احترام سے بات کریں گے،
ارے اس کا احترام، چلو قبر تو اگلا مرحلہ ہے، عالم برزخ اگلا جہان ہے، دنیا کے اندر بھی دیکھیں جو داڑھی والا ہے اس کا لوگ احترام کرتے ہیں، بالکل جاہل ہو کوئی اس کو حافظ صاحب کہے گا، کوئی اس کو حاجی صاحب کہے گا، کوئی اس کو مولوی صاحب کہے گا، کوئی اس کو صوفی صاحب کہے گا، صاحب کا لفظ ہاتھ لگ جائے گا، کیوں جی لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تو جس کی یہاں یہ سنت کا احترام ہے، یہ شان ہے، تو انشاءاللہ العزیز قبر میں حشر میں اس کی شان پھر دیکھ لینا۔ تو حضور کی محبت کا حق تو یہ ہے سارا سال حضور کا تذکرہ کیا جائے، حضور کی سیاست کا تذکرہ کیا جائے۔ حضور نے مدینہ منورہ میں 10 سال حکومت فرمائی کہ نہیں؟ وہ بغیر سیاست کے تھی۔ ہم سیاست اسلامی کی جو بات کرتے ہیں یہی تو کرتے ہیں، جو حضور کی سیاست ہے بھائی اس سیاست کو اپناؤ۔ یہ جو غیر مسلموں کی سیاست ہے یہ تو لعنت ہے، یہ تو جھوٹ طوفان ہے، ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ کس سیاست کی بات کرتے ہیں؟ کملی والے پیغمبر کی سیاست کی بات کرتے ہیں۔ حضور چیف جسٹس ہیں، قاضی القضات ہیں، حضور نے 10 سال فیصلے نہیں فرمائے؟ تو پھر ہمیں چاہیے نا حضور کے فیصلوں کو سامنے رکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال تک چیف آف آرمی سٹاف بھی ہیں، آپ فوجی کمانڈر ان چیف اور دستے بھیج رہے ہیں جی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 جنگیں لڑی ہیں۔ کتنی جنگیں لڑی؟ جس میں حضور خود بنفس نفیس تشریف لے گئے، اور جو آپ نے اس کے علاوہ دستے بھیجے ان کی تعداد تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو میرے محترم سامعین اس کی بات کریں، حضور کے انصاف کی بات کریں، حضور کی سیاست کی بات کریں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے ہر شعبے میں نمونہ ہمیں دیا ہے۔ ہم اگر سارے نمونوں کی بات کریں، سارے شعبوں کی بات کریں، سال کے جمعے ختم ہو جائیں گے، حضور کی سیرت کے پہلو ختم نہیں ہوں گے۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ ہمیں تو صرف بس وہ لگا دیا پوری قوم کو، ولادت بیان کر دو، حضور کی رضاعت بیان کر دو، بس جی ٹھیک ہے جی حضور کی شان بیان، حضور کی شان اتنی ہے بس، یہاں سے تو کام شروع ہوا ہے۔ اس سے آگے جو حضور کی زندگی ہے بھائی اس کی بات کرے، جو 23 سالہ زندگی ہے، احکامات نازل ہوئے، عملی طور پر ہر کام جو حضور نے کر کے دکھایا اس کی بات کرو۔ چلیے آپ کو ایک شاعر کا کلام سنا